فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے اس قرآن کے ساتھ۔ اے ذرا ترتیب دیکھو، ہم نے قرآن سنا عجبا، انوکھا۔ اچھا یہ ہے کیا؟ یہ نصاب ہدایت، رشد و ہدایت کا نصاب، اس لیے ہم نے اس کو مان لیا۔ فآمنا، آگے ذرا ایمان کیا ہے؟ لوگوں کو تو مسئلہ بن گیا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کیا ہے؟ فآمنا، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنایا، اللہ نے ڈنگر بنایا، اللہ نے مولوی بنایا، یہ ایمان ہے۔ یہ ابو جہل بھی یہاں تک مانتا تھا یہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائے۔ دوستو بزرگ، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے بادل بھیجے، اللہ نے بارشیں برسائیں، اللہ نے بھینس بنائی، اللہ نے گائے بنائی، اللہ نے دریا چلائے۔ دوستو بزرگ، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ ابو جہل مندہ نہیں، یہ کہتے ہیں جی بڑی توحید بیان ہو گئی۔ یہ مکہ کا مشرک مانتا تھا، یہ قرآن سارا بھرا ہے۔ بلا ان سالتوں من خلق السماوات قل من یرزقکم من السماء والارض قل من بجدہ ملکوت کل شیء۔ قرآن سب بتا رہا ہے۔ ابو جہل مانتا تھا خالق صرف اللہ، رازق صرف اللہ، آسمان زمین کا نظام چلانے والا صرف اللہ، رات پہ متصرف صرف اللہ، دن پہ متصرف صرف اللہ، دریا چلانے والا صرف اللہ، مچھلیاں بنانے والا صرف اللہ، بارشیں برسانے والا صرف اللہ، موسم بدلانے والا صرف اللہ۔ اتنی بات ابو جہل بھی مانتا تھا۔ جو ہمارا ریونڈ والا بھائی دوست بزرگ توحید بیان کر رہا ہے، ان کو بتا دو، ہمیں 1000 گالیاں نکال لینا، ہمیں قبول ہے، لیکن تمہارے والی توحید اور حاجی ابو جہل شاہ صاحب والی توحید میں ذرا فرق نہیں ہے۔ جتنی وہ توحید مانتا تھا تم وہی بیان کر رہے، اور کیا کہتے ہو ہم بڑے، اس کا نام تبلیغ نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر یہی ریبینڈ والی تبلیغ ہوتی نا تو ابو جہل پوری زندگی ریبینڈ مرکز میں دے دیتا۔ تو ہم نے ابو جہل کو کیا سمجھاؤں گا؟ اتنا اس کی داڑھی بھی تھی، مسواک بھی جیب میں رکھتا تھا، اور خوبصورت داڑھی تھی، اور حاجی بھی تھا، کعبۃ اللہ کا متولی بھی تھا، اور وہاں مکے کا افسر بھی تھا، چودھری، اس کو لوگ کیا کہتے؟ ابو الحکم، اور قریشی بھی تھا، نبی کا رشتہ دار بھی تھا، خاندان بھی سب سے اعلیٰ، اور حاجیوں کا خدمتگار بھی تھا۔ یہ خدمت والا شعبہ بھی، آلو مٹر ٹماٹر ان کا بھی ماہر تھا، اور یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی، تو پورے مکے کا ذمہ دار تھا۔ اگر مسئلہ یہی ہوتا کہ اتنا ماننا کافی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے موسم چلائے، اللہ نے رات بنائی، اللہ نے دن بنائے، اللہ نے انسان بنائے، اللہ نے ڈنگر بنائے۔ دوستو بزرگوں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے دریا چلائے، اللہ نے سمندر بنائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ توحید ہے، میں کہتا ہوں یہ توحید واقعی ہے، لیکن اتنی توحید ابو جہل بھی مانتا تھا۔ قرآن گواہ ہے، پڑھ لو قرآن۔ لیکن پھر بھی ابو جہل گیا جہنم میں۔ معلوم ہوتا ہے میرے نبی کا مسئلہ اس سے اوپر شروع ہو رہا ہے، اس لیے لوگ ہمیں کہتے ہیں یار یہ ریونڈ والے لوگ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بسترے اٹھا کے پھرتے ہیں، تھکے کھاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنا کام خرچہ کرتے ہیں اور وقت لگاتے ہیں، چلہ فروزہ 6 مہینے سال، اور اتنی مقدس بھیڑے ہیں، آپ ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ بھائی ہم پہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے، سرکاری ڈیوٹی ہے، ہماری یہ سرکاری ڈیوٹی ہے
کہ ہم حق اور باطل کو کھول کے بیان کریں، کوئی راضی یا ناراض، کوئی قریب یا دور، کوئی نیڑے یا پرے، کسی دا منہ سجے یا دل ٹھرے، کسی دا ہاں سڑے یا جلے، لیکن مسئلہ ہے مسئلہ حق، یہ چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے ریمنڈ والے بھائیوں سے بھی ہم خیر خواہی کے جذبے سے کہتے ہیں کہ جو تم جتنی توحید بیان کرتے ہو، مکہ والے مشرک اس توحید کے قائل تھے۔ پیغمبر کی یہ دعوت نہیں، پیغمبر کی دعوت آگے شروع ہو رہی ہے، اور جہاں جنوں کو بھی سمجھ آ گئی۔ ایک بار بار پڑھتے ہیں جی ایمان یقین بن جائے، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پلاسٹک ہے؟ ایمان بن جائے، یقین بن جائے۔ تجھے بتاتا ہوں ایمان کیا ہے۔ آمنا بھی، ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، اور ایمان کیا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ ایمان ہوتا ہے لن نشرکا، لا نشرکو نہیں، لن نشرکا، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اپنا وجود گھر بار لٹا دیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن اپنے رب کے ساتھ، رب احدہ، اپنے رب کے ساتھ کسی نبی کو شریک نہیں کریں گے، کسی ولی کو شریک نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ احدہ، احدہ کا معنی پتھر نہیں، احدہ کا معنی بت نہیں، احدہ کا معنی نبی، احدہ کا معنی ولی، احدہ کا معنی اللہ کے مقرب۔ فرمایا ایمان یہ ہے لن نشرکا بربنا احدا، ہم ہرگز شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی نبی ولی کو۔ اچھا شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے خود بیان کیا کہ یہ جن کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو بھی کہہ دے، قل انما ادعو ربی، قل انما ادعو ربی لا اشرک بہ احدا۔ خود قرآن نے بیان کیا اسی صورت میں، انما ادعو ربی، میں پکارتا ہوں اپنی ہر مشکل میں ربی۔ کس کو؟ ربی، اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ بدر کا مقام ہو ربی، احد کا مقام ہو ربی، ہجرت کا مقام ہو ربی، دشمن کا تسلط ہو ربی، انما ادعو ربی، میں اپنی ہر مشکل میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو۔ اور آگے کیا ہے؟ بلا اشرکو، بلا ادو نہیں، بلا اشرکو، بلا پیچھے ادو ہے، آگے لا اشرکو۔ پیغمبر بتا دے جو مشکل میں حبل کو پکارے وہ کٹر مشرک، میں یہ شرک نہیں کرتا۔ جو حاجتوں میں ابراہیم کو پکارے وہ مشرک، اسماعیل کو پکارے وہ مشرک، چاہے کہے ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، کام کروا دیتی ہیں، تب بھی مشرک ہے۔ جس کو بھی پکارتا ہے اللہ کے سوا تو غیر اللہ کو ما فوق الاسباب سفارشی سمجھ کے پکارے تب بھی مشرک، کرنی بھرنی والا سمجھ کے پکارے تب بھی۔ اے سورہ جن نہیں، ادعو ربی بھلا اشرک بھی احدا، احدا۔ جن بھی یہی کہہ رہے تھے، اللہ نے جنوں والے اس جملے کی وضاحت کر دی، بھلا نشرکا
بے ربنا احدا، ہم نہیں شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو. اور دوسرا، اب سمجھ آئیے یہ جو اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی پہچان آج ہوئی. آج قرآن سن کے پتہ لگے ہے کہ ساڈا رب ہے کون. رب دی پہچان کرامن والی کتاب قرآن ہے. آج پتہ لگا. مولویوں پیروں کو بھی ہم نے سنا، لیکن وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. آج پتہ لگا کہ بہت اونچیاں شانن ساڈے رب دیاں، بہت اونچی شانیں. جد و ربنا، بخت ہمارے رب کا، شان ہمارے رب کی. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اسی کے لیے بڑی اونچی شانیں، بلند شانیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ. بڑی اونچی شانوں والا. اور وہ شان کیا ہے؟ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء. شان یہ ہے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا ربی، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا ربی، ہر ایک کی مشکلیں حل کرنے والا ربی. ان ربی لسمیع الدعاء. تعالی جد ربنا، بڑے بلند شان ہے. اور کیسے؟ اے جو مولوی سن پٹی پڑھیں دے ملا کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کے نیک پیارے ہیں نا، یہ اللہ سے منوا لیتی ہے، فلانا منوا لیتا ہے، فلانا. اس کے در پہنچی ہوئی سرکار کہنے لگے آج پتہ لگا ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ کی اتنی اونچی شان ہے، اس نے نہ کسی زنانی کو اپنا نائب بنایا ہے جسے نواز شریف بنا کے دیے. ہمارے مولانا بھی دعا کرو اللہ کرے ان کا کام ہو جائے. آخر ہمارے علماء کی برادری سے جس کام کی کوشش میں ہے اللہ نیک سبب کرے. بھائی مولانا بڑی مدت سے کوشش میں، ہاں تو وہ نائب صاحباتن، اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی نیابت نہیں. بندہ مجبور ہو جاتا ہے یا بیوی سے، آج کل تو زیادہ لوگ بیویوں سے مجبور ہیں، حقوق نسواں کی تاریخ چلی ہے، تو یا پھر اولاد سے مجبور ہوتا ہے یا ماں باپ سے. جن کہتے ہیں یار آج سمجھ لگی ہے، اے عجباً گل آج نکلی ہے کہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا. ساڈے رب دی شان اتنی اچھی آ کہ اس دی نہ کوئی بیوی ہے تے نہ کوئی پتر ہے تے نہ کوئی پتریلا ہے تے نہ کوئی نائب ہے تے نہ کوئی اس دے کام نو سنبھالن والا. اوہو اے تا اج رات کھلا ہے قرآن سن کے متخذ صاحبۃ ولا ولدا. تے ایک اور نکتہ بھی کھل گئی ہے. اے ہونا تے اسی اب تک شرک میں کیوں رہے؟ ہم دیکھتے تھے کہ فلانا شیخ الاسلام ہے، فلانا حضرت اقدس ہے، فلانا پیر طریقت ہے، فلانا اتنا بزرگ ہے. یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کے بارے میں یہ جھوٹ نہیں بولے گا. یہ جو ہمیں کہتے اللہ براہ راست نہیں سنتا، پہلے چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے، جج کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہے. یہ کہنے والے کون تھے؟ کوئی شیخ الاسلام تھا، کوئی مفتی اعظم تھا، کوئی حضرت اقدس تھے، کوئی کچھ تھے، کوئی کچھ تھے. کئی سنتے بھی ہیں، تفارچے کرتے بھی ہیں. جن کہتے ہیں یار ہم تو ان پہ اعتماد کر کے مارے گئے، تقدس میں ہم سمجھتے رہے بڑے بزرگ ہیں جناب، بڑے ان کے مدرسے ہیں، بڑے طالب علم ہیں اور بڑے چہرے بڑے نورانی ملعون ہیں، ہم تو اس پہ مارے گئے. پتہ تو آج چلا
آج پتا چلا انہو کانا یقول سفیہنا یقول سفیہنا علی اللہ شططا. آج پتا چل گیا قرآن سن کے جن کو ہم کہتے تھے پیر طریقت، جن کو ہم کہتے تھے حضرت اقدس، جن کو ہم کہتے تھے شیخ الاسلام والمسلمین، جن کو ہم کہتے تھے پی ایچ ڈی لندن، پی ایچ ڈی امریکہ، جس کو ہم کہتے تھے مفتی اعظم یورپ، جس کو ہم کہتے تھے اعلی حضرت، جس کو ہم کہتے تھے ابو الاعلی، جس کو ہم کہتے تھے فلانا اعلی، آج راز کھل گیا. اے سارے دے سارے سفیوں نا یہ تو نرے کھوتا دے کھوتے ہیں. آج پتا چل رہا ہے قرآن سن کے کہ جتنوں کو ہمارے دلوں میں تقدس تھا یقول سفیونا، یہ نرے بے وقوف، نرے کھوتا کمپنی، نرے جھلے اور چبل تھے، نرے بے وقوف. لیکن ہم بیچارے سادے مارے گئے. ہم نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ اتنے بڑے بزرگ خدا پہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اتنے چہروں والے خدا پہ جھوٹ نہیں بولیں گے. آج بھی یہی ہوتا ہے جو قرآن سن جائے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن نورانی شیشہ ہے، قرآن نورانی شیشہ ہے، قرآن نور دا شیشہ ہے. لگ جاوے تے سارے راز کھول دینا. اج انہاں نو بھی شیشہ لگیا تے انہو کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا. اسا اسے بھول چ رہ گئے، اسی بھول میں کہ مولوی جھوٹ نہیں بولتے، پیر جھوٹ نہیں بولتے، بزرگ جھوٹ نہیں بولتے. لیکن آج پتہ لگا ان مولویوں، پیروں، مذہبی رہنماؤں، ان ملکوں، ان چودھریوں سے بڑا دجال، شیطان، ابلیس دنیا میں تھا ہی نہیں. یہ نرے کھوتا دے کھوتے ہیں. یقولو سفیہنا.